अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, जी आयनो बोलते हैं दोस्तों। वकास अब्बास भाई के चैनल पे मौजूद हैं। बच्चों के हवाले से बात करेंगे। हर जगह बच्चों के हवाले से चर्चा हो रही है। वकास भाई, आज सीमा की एक वीडियो भी सामने आई, उसमें अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही थी जो पाला हुआ है उसका। जी तनवीर भाई, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि वो कहती है मैं अपने बच्चों के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। देखिए तनवीर भाई, आप भी बच्चों वाले हैं, मैं भी बच्चों वाला हूँ, और जो कुछ दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी बच्चों वाले होंगे जी। तो आपने देखा होगा, आपकी भी वाइफ होगी कि भाई वाइफ का जब हम लोग खाना पे बैठते हैं तो वाइफ की पूरी कोशिश होती है कि वो बच्चों को पहले देखेगी। तनवीर भाई बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वो अपने जो 5वां बच्चा है ना इसका, हाँ, जो 22 साल बच्चा, उसको खाना खिला रही है, उससे माशके लड़ा रही है। हम पाकिस्तान में ऐसे करते थे, फलाना करते थे, ऐसे एक दूसरे को खाना खिलाते थे कैमरे में। तो तनवीर भाई ये कौन सी माँ है? बच्चे दूर है, खाना ये खा रही है लप्पू के साथ। वो कैमरे में एक दूसरे को खाना भी खिलाते थे जी, और एक दूसरे को पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी दिखाते थे। जी जी जी, एक कमरे के अंदर ये जो है ना पाकिस्तान दिखाती थी बंद कमरे में, और वो दुकान के अंदर इसको हिंदुस्तान दिखाता था। ये कौन था पाकिस्तान और हिंदुस्तान था भाई? मुझे समझ नहीं आ रही। हम बात करें बच्चों के हवाले से, अभी देखें वो जो 18-19 साल का इसका बच्चा है, ये जो लप्पू, उसको खिला रही है और वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सामने नहीं है जी। और दूसरी बात जो कि उनकी बड़ी साहबजादी है हैदर भाई की, नाम उनका वो फरवा, उनकी तबीयत अभी तक नासाज है, अभी तक नासाज है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और इतलात आई है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है, क्योंकि हैदर भाई ने भी कहा कि उनको यहाँ पे भी थोड़ा सा वो स्टमक प्रॉब्लम हो जाता था, तो वो वोमिटिंग वगैरह इस तरह की हुई होगी, तो उसके बाद उसका मुझे लगता है इलाज वगैरह नहीं हुआ। तनवीर भाई वो देखें, वो केयर तो बच्चों की क्या होगी, नॉर्मली कई करीबी डॉक्टर के पास भेज देते होंगे, छोटा मोटा इलाज कराया, फिर अपना व्लॉग फलाना। और तनवीर भाई अभी तो भगोड़ी जो है रो भी रही है, पता है क्या बोल रही है? बोल रही है प्लीज प्लीज मेरी कुछ परेशानी को समझे, मेरे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करा दे। अरे लानत हो गई तेरे पे, 16 लाख सब्सक्राइबर तेरे, अभी 250 जिसपे सब्सक्राइबर है। तनवीर भाई मेरी आपकी मेहरबानी होगी, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दे। अभी तो तनवीर भाई तो घुटनों में आ गई अभी तो। अरे कहाँ ये झुकेगी, आप सोच नहीं सकते। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती, वकास भाई इतने चैनल हैं इसके, हर करवट पे एक चैनल बदलती है, बनाती है, तो इसको क्या करेगी? इसका क्यों मतलब? तनवीर भाई सुनने में तो ये भी आया है कि इसके चैनल्स पर ऐड नहीं चल रहे हैं और ये बड़ी परेशान है जी। क्योंकि देखिए कल इसने खुल के नहीं बताया 250 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे, मेरी मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया करती हूँ, जो है हम बहुत परेशान है, तो लिहाजा आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दें। तो तनवीर भाई कुछ सुनने में ऐसा भी आया कि इसका चैनल कहीं डीमोनेटाइज तो नहीं हुआ है किसी किस्म का कोई? बिल्कुल, कल ये चर्चा हो रही थी कि चैनल डीमोनेटाइज्ड हो चुका है, और अगर नहीं हुआ हम इसमें नहीं जाना चाहते। हमें देखिए, हमें हमारा जो फोकस है वो हिंदुस्तान की अदालतों पर है, इदारों पर है और एजेंसियों पे है कि वो किस तरह से इसके साथ डील करते हैं, मतलब इनके साथ किस तरीके से वो निपटेंगे इनके साथ। तो बाकी जो भी अदालती मामला चल रहे हैं, जो फैसले आए हैं, वो तो आपने देखा, अभी तक वो बिल्कुल आज़ाद है और पहले से ज़्यादा वो खेल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रही है। हर कोई ऐसा मौका नहीं जहां पे ये इस तरीके के गंदे शब्द, गंदे जुमले इसने ना यूज किए हुए हैं, तो ये चीज बड़ी खतरनाक है। वकास भाई, हमने हमेशा लाइव में भी ये बात तनवीर भाई जिस तरीके से आपने देखा होगा, खैर पाकिस्तान को तो वो यूं करती है ऐसे ऐसे, और अपने जो हिंदुस्तानी बहन भाई है तनवीर भाई, उनको भी ऐसे ऐसे करती है, मैं फलाना कर दूंगी, मैं ढिमकाना कर दूंगी। तो तनवीर भाई ये तो कानूनों का भी उल्लंघन करती आई, हमारी भारत की बहन बेटियों गालियां भी देती है। इसका चैनल तो तनवीर भाई बंद होना 100% बनता है, और इसने तनवीर भाई अश्लील गालियां दी हैं, जबकि दूसरे लोगों का चैनल में अगर थोड़ा सा कुछ कहते हैं कि हरासमेंट पे भी आता है तो चैनल बंद कर दिया जाता है। जी जी। तनवीर भाई इसकी तो इतनी गंदी इसने गालियां दी। वो ये सवाल पैदा होता है कि इतना खुला ये खेल रही है, खुली गालियां देती है, नंगी गालियां देती है, जो कि आज तक हमने कभी भी ना ही हिंदुस्तानी यूट्यूबर ने ऐसी गालियां दी होंगी जिस तरीके से ये माँ बहनों को गालियां देती है, और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती है जो अश्लील शब्द है, अश्लील लफ्ज है, वो इस्तेमाल करती है कि मैं तो कहता हूँ कि एपी सिंह को भी शर्म आ जाती होगी कभी कभार। नहीं, एपी सिंह को शर्म नहीं आती। एपी सिंह अगर शर्म वाला होता तो जब तक जो कुछ उसको झेलना पड़ रहा है जी, उसको कोई शर्म नहीं। तनवीर भाई एपी सिंह तो वो आदमी है कि चलो ये तो उसने अपनी बहन बनाई है ना सीमा, अगर इसको अपनी सगी बहन या सगी बेटी के भी कोठे पे जाना पड़े ना तो उसको कोई शर्म महसूस नहीं होगी।
بالکل, کیونکہ تنویر بھائی وہ کوٹے کی کمائی شروع سے ہی کھاتے کھاتے بڑا ہوا ہے جی بالکل, اور وہ اسی کمائی سے پلا ہے, بڑا ہے اور پڑھا بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی. وکاس بھائی اس دن ہم نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ فروا ہے, اس کو دیکھا, یقین کریں کہ ہمارے بے اختیار آنسو نکلے. بالکل تنویر بھائی ایسا ہی ہے, ہم لوگ بہت افسردہ ہوئے اس دن, اور ہم یہ سوچنے میں مجبور ہوئے کہ تنویر بھائی ہمارا ویڈیو دیکھ کے یہ حال ہوا ہے, تو جو ان کا سگا باپ ہے غلام حیدر بھائی جی اس کا کیا حال ہوگا. جی اسی لیے وہ تھوڑے سے اشتعال میں آئے, لائن انہوں نے باتیں بھی کی, انہوں نے کچھ یوٹیوبر کو پیغام بھی دیا کہ اس طرح سے یہ حرکتیں نہ کریں, اور ہم بھی یہ کہیں گے یہاں پہ کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں. ہاں آپ ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, بچوں کے حوالے سے ہم لوگ بات شروع سے کر رہے ہیں, ہندوستانی یوٹیوبر ہوں پاکستانی ہوں سب مل کے بات کریں, لیکن ان کی کیونکہ ماں تو وہ کیئر لیس ماں ہے, ان کو تو پتہ نہیں اس کو کہ ان کو کیا پہنانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں, وہ تو سامنے لے کے آ جاتی ہے. لیکن ہم صرف ان بچوں کا چرچا کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں ہم لوگ بھی فکر مند ہیں, ہندوستانی بھی پوری دنیا سے جو بھی اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ سب فکر مند ہیں. تو کرپیا آپ لوگ آواز اٹھائیں, آپ لوگ ساتھ دیں, آپ لوگ حیدر بھائی کا ساتھ دیں, مومن صاحب کا ساتھ دیں. مومن صاحب کے حوصلے بلند ہونے چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مومن صاحب کو بھی اب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں تنویر بھائی مومن صاحب کا حوصلے بلند ہیں, اور ہم مومن ملک سر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور پورے بھارت کے جو غیرت مند لوگ ہیں اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کے جو غیرت مند عزت دار لوگ ہیں وہ مومن ملک سر کے ساتھ ہیں. تنویر بھائی یہ چند 4 5 6 8 یہ چاٹو چپاٹو بے غیرت قسم کے لوگ اگر کچھ ویرودھ بھی کرتے ہیں مومن ملک سر کا یا غلام حیدر بھائی کا یا ہم لوگوں کا, تو اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا وکاس بھائی ان کے گھر میں بچے نہیں ہوں گے, جس طریقے سے وہ بچوں کے اوپر کچھ نہیں, بس سیما کو یہاں رہنا چاہیے, سیما کو شرن ملنا چاہیے. سیما جی یہ ہے, سیما کے اوپر ظلم ہوا ہے, سیما بہت ہی معصوم بھولی والی دودھ کی دھلی ہے. جی اگر سیما پہ ظلم ہوا ہے تو پوری دنیا سے جتنی بھی ویشیا عورت ہیں تو آپ اپنے ملک میں بھارت میں بلوا لیں. جو لوگ اگر کہتے ہیں کہ سیما پہ ظلم ہوا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ویشیا عورت ہیں وہ آپ اپنے ملک میں بلوا لیں. پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیما کے ساتھ اتیاچار ہوتا تھا, سیما کا ظلم ہوا ہے, سیما نے اگر صحیح کیا ہے, سیما نے تو وہ بات صحیح کیا نہیں ہے. جی بالکل وکاس بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو کہ چند چاٹو چپاٹو ہیں. دیکھیں پورا ہندوستان ہم 140 کروڑ لوگوں کا احترام کرتے ہیں, 140 کروڑ لوگ حیدر بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ان کا کبھی احسان ہم نہیں بھول پائیں گے کہ جس طریقے سے وہ پہلے دن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ وہ چند ایسے غدار قسم کے ایک کم ظرف قسم کے لوگ ہیں جو کہ کبھی اس سائڈ پہ انہوں نے اپنے وچار رکھے, کبھی اس سائڈ پہ کہ سیما اچھی ہے, پھر کبھی حیدر اچھا ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کا ساتھ دینا ہے. تو ان کا کچھ بھی نہیں ہونا, بالکل ان کا کچھ بھی نہیں ہونا, اور یہ لوگ انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے, حق اور سچ کی فتح ہوگی, اور بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے حیدر بھائی ہندوستان میں پہنچیں گے انشاءاللہ. اور ہاں, اور حق اور سچ کا آپ لوگ وہاں پہ وہ کیا بولتے ہیں اصل غدر ہوگا جو جدم دم مست کلندر ہوگا. تو آپ لوگ ڈٹ کے مقابلہ کریں. جو لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں, تو آپ ان پہ بالکل دھیان نہ دیں, ان کے اوپر فوکس نہ رکھیں. آپ فوکس رکھیں حیدر بھائی کے بچوں کے حوالے سے. ابھی CWC یا وہ ایسے ادارے ہیں ہندوستان میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, مومن صاحب نے بھی کچھ ذکر کیا ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں, حیدر بھائی کے بچوں کے حوالے سے وہ بات کریں, حفاظتی تحویل ملیں. ورنہ وکاس بھائی بچوں کی حالت تو بڑی. تنویر بھائی فرسٹ آف آل ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی سیفٹی فرسٹ ہونی چاہیے. تنویر بھائی بگوڑی کا کیس چلتا رہے, 1.5 سال چلے, 2 سال چلے, کچھ بھی ہو, اور بگوڑی جیل جائے یا پاکستان ڈپورٹ ہو, وہ بھارت سرکار کی مرضی ہے. مگر ہم تنویر بھائی یہ چاہتے ہیں کہ فل فور بچوں کی کیئر کی جائے, بچوں کی دیکھ بھال کی جائے, کیونکہ تنویر بھائی وہاں بچوں کا دماغی جو توازن ہے وہ بھی وہاں سے خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ تنویر بھائی صبح سے لے کے شام تک وہاں ولاگنگ فلانا کیمرہ, پتہ نہیں کتنے لوگ انٹرویو لینے آتے ہیں, اپنے چینل کو پروموٹ کرانے آتے ہیں, کوئی چینل کو شوٹ آؤٹ لینے آتا ہے, کوئی بگوڑی کو گفٹ دینے آتا ہے, کوئی سبسکرائبر آتا ہے, کوئی ملنے آتا ہے, کوئی پکچر لینے آتا ہے, کوئی جپی مارنے آتا ہے. تو تنویر بھائی یہ تو بچے تو بالکل ڈسٹرب ہے نا. بالکل. اب یعنی پہلے بچوں کی اپنی کوئی تنویر بھائی فزیکل اپنی ذاتی لائف ہی نہیں ہے. پہلے تو وہ صرف سیما کے لیے آتے تھے, اب تو انجلی کے لیے بھی آتے ہیں. اب تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کیونکہ انجلی اسی لائن پہ ہے. انجلی اور یہ لوگ کہاں سے ہو کے آتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ببیتا رانی کے گھر سے انہوں نے کوئی راستہ بنایا ہوا ہے, وہاں سے چھپ کے آتے ہیں, کیونکہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اگل بغل میں گھر ہیں,
کچھ عزت دار لوگ رہتے ہیں. دیکھیں ربو پورہ میں موسٹلی عزت دار لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو واردات تھی جہاں پہ یہ لوگ آئے تھے نترپال, انہوں نے یہاں پہ شرن حاصل کیا تھا, ورنہ یہ راجستھان سے آئے تھے. یہ ڈاکو تھے, چور تھے, رازن تھے, بھتہ خور تھے, یہ مطلب کرمنل تھے. وہاں سے جو مینا فیملی کے, مینا کاسٹ کے جو معزز لوگ تھے, انہوں نے لاتے مار کے ان کو بھگایا تھا, تو یہاں پہ آئے. باقی جو ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں؟ اور سیما آپ لوگوں کے دیش کے لیے خطرہ ہے, خطرے سے خالی نہیں. وہ ابھی بھی ہندوستان میں بھی لوگوں کے سمپرک میں ہے, پاکستان میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہے, اور ہو سکتا ہے نیپال میں بھی ہو. بالکل بالکل تنویر بھائی, جب 3 ملکوں میں تو 100% سمپرک میں یہ ہے, میں بھی ایسا ہوتا ہے نیپال میں بھی ہو, کیونکہ تنویر بھائی یہ کوئی عام عورت نہیں ہے, اس کے تعلقات بہت دور تک ہیں. اور تنویر بھائی یہ کسی بھی دن بھارت کے لیے بہت بڑا خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے ابلا ناری ہے, اس پہ ظلم ہوتا تھا, اس پہ فلانا ہوتا تھا, اس پہ ڈمکانا ہوتا تھا, تو وہ لوگ میرے خیال سے تنویر بھائی ہاتھی کان کے اندر گھس کے سو رہے ہیں. خطرہ اس سینس میں دیکھیں پاکستان کا وہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو وہ تو ہمیشہ پاکستان پاکستان کرتے رہتے ہیں, وہ بھونکتے رہتے ہیں اس سینس میں کہ کوئی تیسری سازش اس کو استعمال کر سکتے. ہمارا ملک کبھی بھی عورت کا استعمال نہیں کرتا. یہ اپنے ذہن میں تو یہ اے پی سنگھ جیسے جو یہ سور ہے نا, ان کی جانچ ہونی چاہیے. اور کوئی تیسری پاور ہو سکتی ہے جو سازش کر رہی ہو کہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے یا ہندوستان کو کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کو تو بدنام کر رہی ہے, ہندوستان کو بھی بدنام کر رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بدنام کر رہی ہے, ہندوستان کے سسٹم کو للکار رہی ہے, ہندوستان کی عدلیہ کو للکار رہی ہے, ہندوستان میں بیٹھ کے ڈان بدماشیاں کر رہی ہے. تو یہ سب کچھ کر رہی ہے نا, تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرے گی. تو دوستو آپ لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں. بالکل. اور حیدر بھائی کے بچوں کی موجودہ جو کنڈیشن ہے آپ لوگ دیکھیے, فیصلہ کیجئے, کیا وہ صحیح ہے, کیا وہ ایکٹیو ہے. یہ تو اتفاقاً کبھی لائی میں آ جاتے ہیں, کبھی ان کو دیکھ لیا جاتا ہے, ورنہ تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. بالکل. اور جس طریقے سے ان کی کنڈیشن ہے, خود آپ فیصلہ کریں کہ اب ہم کیا بولیں. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اگر ہم کچھ بولتے ہیں, پھر ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں, انشاءاللہ حاضر کسی اور ویڈیو میں.